اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الواقعہ میں سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اسے بادلوں سے تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پانی جیسی نعمت کا نام لے کر ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ پانی جو میں نے برسایا ہے، یہ تمہاری کوئی ہمت ہے، تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ اس پانی کو بادلوں سے برسا سکو؟ اب پانی کیا ہے؟ پانی زندگی بناتا بھی ہے اور زندگی کی نشو و نما بھی پانی سے ہی ہوتی ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو نہ تو بیج پھوٹے، نہ غلہ پیدا ہو، نہ پھل پیدا ہوں، نہ انسان پیدا ہوں، نہ یہ دنیا کا کارخانہ پیدا ہو، بلکہ یہ ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے۔ پانی ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی کام ہونا ناممکن ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے، اللہ بادلوں سے اس پانی کو نہ برسائے تو پھر ہم پانی کی ایک بوند بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ پانی تمہیں دیا ہے تو تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے ہو، تم احسان کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسان ماننا، شکر گزاری کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو یہ بات آتی ہے کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں یا کوئی بھی پانی پینے لگیں یا کوئی بھی ایسا کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ بلکہ ایک مسلمان کی تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کو ضائع نہ کیا جائے، اور پانی کی جو گزرگاہیں ہیں وہاں پہ رہائشی مکانات اور سوسائٹیاں نہیں بنانی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو جسمانی اور روحانی خوشی اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، روزمرہ کا آپ کا مشاہدہ ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو چاہے آپ کتنے ہی قیمتی کھلونے کیوں نہ دے دیں، اس کے مقابلے میں اگر آپ ان کو ایک ٹب میں تھوڑا سا پانی دے دیں تو وہ اس میں بیٹھ جائیں گے، اس میں ہاتھ ماریں گے اور وہ اس سے خوش ہوں گے۔ یعنی پانی نہ صرف ہماری باقی ضروریات کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہمیں اندرونی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی پانی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ پانی ہے جو ہمیں تسکین پہنچاتا ہے جب ہم نہاتے ہیں، یہ پانی ہے جو ہمیں تسکین دیتا ہے جب بارش ہوتی ہے، تو اس میں نہ صرف ہم خود خوش ہوتے ہیں بلکہ تمام جاندار پودے پھل سارے خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تجربے کے طور پہ آپ ذرا اٹک کے پل کے پاس جو دریائے سندھ جہاں گزرتا ہے وہاں چلے جائیں تو اس کے پانی میں پھریں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ پڑے ہوئے جو پتھر ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو ایک عجیب سی روحانی خوشی محسوس ہوگی۔ وہاں پہ اتنے خوبصورت اور طرح طرح کی بناوٹوں والے پتھر ہیں جو کہ پانی کے ساتھ لڑکتے ہوئے بہتے ہوئے آتے ہیں اور ان کی خاص شیپ اور شکل بن جاتی ہے۔ میری والدہ مرحومہ کہا کرتی تھیں کہ سندھ کسی کو پتھر نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا جب ہم نے وہاں جا کے مشاہدہ کیا تو وہ اتنے خوبصورت پتھر تھے کہ ایک کو اٹھائیں تو دل کرتا ہے اس کو چھوڑیں، یہ اگلا اس سے بھی خوبصورت ہے، اس کو بھی اٹھا لیں۔ تو یوں ہم اٹھاتے اور چھوڑتے جاتے ہیں اور آخر میں کوئی پتھر بھی ہم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم پانی میں گھومتے ہیں تو نہ صرف ہمارے پاؤں کو تسکین ملتی ہے، ہمارے پاؤں کے ذریعے ہمارے جسم کو انرجی ملتی ہے اور ہم ایک عجیب طرح کا روحانی اور جسمانی سکون اس میں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ یہ دو دریا ہیں، ایک کا پانی کڑوا ہے اور ایک کا پانی میٹھا ہے، اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور یہ وہ دریا ہیں جن میں سے تم کیا کرتے ہو، موتی اور مونگے نکالتے ہو اور آرائش اور کھانے کی اشیاء حاصل کرتے ہو، تو یہ پانی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پانی جو ہے اس کو ہم ضائع بھی نہ کریں، پانی کو گندا بھی نہ کریں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ تمام مکانات، سوسائٹیاں یا وہ ہوٹل وغیرہ جو کہ دریا کے کناروں پہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گٹر کے پانی جو ہیں وہ دریاؤں میں پانی، صاف پانی، پاکیزہ پانی میں کھول دیے اور ان کو گندا اور بدبودار اور غلاظت سے بھر دے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ پانی سے بھر جاتے ہیں، تو پانی پھر اپنا بدلہ لیتا ہے، واپس انہی بستیوں میں آتا ہے اور وہ ساتھ لے جاتا ہے پھر سب کچھ۔ تو ہمیں اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ جب ہم مشاہدہ روزمرہ کا یہ کرتے ہیں کہ جب کھانا کھانے لگتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے بہت دن ڈھیل دی، پھر کیا ہوا؟ کرونا آ گیا۔ اب کیا ہے؟ سب لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ہاتھوں کو دھوئے جا رہے ہیں، اور پانی سے پاکیزگی حاصل کریں، کپڑے دھلے ہوئے پہنے، نہائیں دھوئیں۔ جو لوگ یہ نہیں کرتے، ہم نے بہت جگہوں پہ مشاہدہ کیا ہے، مسجد میں جائیں گے کپڑے صاف نہیں ہوں گے، عبائے پہنے ہوں گے وہ دھلے ہوئے نہیں ہوں گے، اس سے بدبو پیدا ہوگی اور ایک ساتھ والوں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ تو پھر اللہ نے یہ بہت دن یہ دیکھا، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے کرونا بھیج دیا، اور اس نے کیا کیا؟ آپ جی فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، دور کھڑے ہو جائیں، ماسک لگا لیں۔ تو یہ پھر اللہ نے ایک تنبیہ دی ہے، سمجھ جانا چاہیے اس کو۔ پھر پانی کے گزرگاہوں میں جب گھر بنائے جاتے ہیں یا پانی کے گزرگاہوں میں کوڑا کرکٹ پھینک دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بارشیں ہوتی ہیں، وہ پھر اپنا بدلہ لیتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ اور یقین یہ بھی ہے مجھے کہ وہ لوگ جو نالا لئی کے اوپر سیاست کرتے رہے ہیں اور کبھی اس کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا، نالا لئی ان سے ایک دن اپنا بدلہ ضرور لے گا۔ آج ہم 2022 میں زندہ ہیں، اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ بڑی مدت کے بعد ہمارے ملک میں ساون اس طرح کھل کے برسا ہے، ہر جگہ پانی ہے، وہ سارے ندی نالے جو کبھی خشک ہو گئے تھے وہ بھی پانی سے بھر رہے ہیں، اور ہم ناعاقبت اندیش قوم نے ملک کو ڈاکخانہ بنا دیا ہے۔ ہم خط کھیل رہے ہیں، امپورٹڈ اور سلیکٹڈ کے تانے دیے جا رہے ہیں، ڈھونڈ کے ایک دوسرے کے عیبوں کا چرچا کر رہے ہیں، اور کوئی شخص آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا کہ اللہ نے اتنا پانی ہمیں دے دیا ہے، جب یہ بدلیاں نچڑ جائیں گی تو پھر پانی ختم ہو جائے گا، اور جو پانی آ رہا ہے ہم اس کو کہیں ذخیرہ نہیں کر رہے۔ ہماری پانی کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں، آنے والے وقتوں میں ہمیں کہیں ذخیرہ چاہیے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہم کر رہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو پھر ہر آسانی کے بعد مشکل بھی ہوگی۔ سورۃ یوسف میں اللہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب حالات اچھے ہیں، جب تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تو اس کو آنے والے وقت کے لیے تھوڑا بچا کے بھی رکھو۔ جیسے کہ مصر جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے واقع ہے، وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ 7 سال بہت اچھی فصلیں ہوئیں، غلہ ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو جنہوں نے سمجھا تھا، یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا بادشاہ کو کہ 7 سال میں یہ ذخیرہ اس طرح سے کر لو، اس کے بعد 7 سال بعد جب قحط پڑے گا تو پھر یہ تمہارے کام آئے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ 7 سال بعد جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام ہی وہ شخص تھے جنہوں نے وہ ذخیرہ کیا ہوا غلہ دوسروں لوگوں کو دیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ ہمارے پاس بچے گا، اور یہی ناشکری ہے، اور یہی سوال اللہ کر رہا ہے، کیا کر رہے ہو پانی کے ساتھ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی
ہم ایسے کاموں میں لگ گئے ہوئے ہیں جن میں اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے پہلو نکلتے ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے۔ یہی ناشکری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کے شریک کریں، اس کی نعمتوں کا پراپر استعمال نہ کریں، تو یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ناشکریوں سے بچائے، ہمیں اپنے دیے ہوئے خزانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔